میں بات کر رہا تھا اس گویے کی جو مدینے میں بانسری بجاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ اب کوئی سننے والے ہی نہیں رہ گئے، کھانے پینے کے واندے ہو گئے، کہاں سے کھائے کہاں سے کمائے. اور تھکا ہارا وہ بندہ جنت البقیع میں آیا قبرستان. رات کا وقت تھا، اپنی بانسری توڑ دیا. کہا کہ اب میرے گانے سننے والے لوگ ہی نہیں رہے، اب بانسری بجانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا، توڑ کر کے پھینک دیا. لیکن ساتھ میں یہ روتے ہوئے عرض کیا کہ مولا میرے بڑھاپے پر رحم کر، میرے اس بڑھاپے پر رحم فرما. میں نے زندگی بھر یہ گانے گا کر لوگوں سے پیسے کمائے یا بانسری بجا کر کمائے، لیکن آج تیرے دربار میں واپس آ جاتا ہوں. اگر میں رحم کرنے کے قابل ہوں تو میرے کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے، ورنہ پھر میں تو قبرستان میں ہی کھڑا ہوں، مجھے موت دے دے. میں قبرستان میں کھڑا ہوں تاکہ پھر کسی اور کے اوپر بوجھ نہ بنے اور یہیں سے میں چلا جاؤں، ختم ہو جاؤں. روتے روتے وہ جنت البقیع میں گر گیا. وہ تو ارحم الراحمین ہے مولا، دور فاروقی ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے. خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا عمر اٹھو جلدی اپنے گھر سے کچھ کھانا پانی لے کر جنت البقیع میں جاؤ، اللہ کا ایک محبوب بندہ وہاں پر بھوکا ہے، اسے کھلا دو. حضرت عمر فاروق نیند سے بیدار ہوئے، گھر میں گئے، جلدی سے توشہ لیا اور جو میسر تھا لے کر دوڑے دوڑے آئے. کوئی اللہ والا ہے، کوئی اللہ والا ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے. جنت البقیع جب پہنچے ڈھونڈتے رہے، کوئی دکھا نہیں، لیکن کسی کی سرسراہٹ نظر سنائی دے رہی تھی، سانسوں کی. آپ قریب گئے تو دیکھا ایک بوڑھا غش کھائے ہوئے گرا ہوا تھا. اس کو اٹھایا، کہا کون ہو، کہاں سے ہو. اب وہ دیکھا تو حضرت عمر فاروق کو اور ڈر گیا کہ یہ تو کوڑے مارنے کے قریب پہنچ چکا ہوں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایسے لوگ ملتے تو پھر ان کو چھوڑتے بھی نہیں تھے، برابر سزا دیتے تھے. اس کو پکڑ کر کے اٹھایا اور کہا تو وہ گویا نہیں ہے، بانسری بجاتا تھا. کہا ہاں ہوں، میں ہی ہوں. پکڑا گیا آج. کہا نہیں، میں نے بانسری توڑ دیا، ختم کر دیا. لیکن آپ یہاں اس رات میں کیوں آئے؟ کہا مجھے اب یہ تو نہیں معلوم، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ تو نے کیا کیا ہے، لیکن خواب میں مصطفیٰ نے حکم دیا کہ تجھے کھانا کھلایا جائے، اور اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا ہے، لے جلدی کھانا کھا لے. وہ بوڑھا چیخ مار کر کے گر گیا نیچے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھایا، پوچھا کہ کیوں غش کھا گئے؟ کہا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، 80 سال تک میں نافرمانی کرتا رہا، ایک رات اس کو پکارا تو وہ وقت کے خلیفہ کو کھانا دے کر بھیج دیا. ایک بار اس کو دل سے پکارا تھا، وقت کا خلیفہ توشہ لے کر میرے پاس آیا ہے، اور وہ بھی عمر فاروق جیسا. عزیزان گرامی وقار، تماشے چھوڑو اور رب تبارک و تعالیٰ کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھو. بے حیائیوں سے باز آ جاؤ اور اس کے بعد دیکھو ارحم الراحمین کے دروازے کیوں نہیں کھلتے. لوگوں نے اپنے اوپر جو دروازے بند رکھے ہیں وہ تمہارے اپنے تماشے، تمہاری اپنی بے حیائیاں ہیں. ما اصابتکم من مصیبت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہارے پاس آئی ہوئی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اعمال نے خریدا ہے. آج میں اسی بات پر عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس طرف سے گزرو نوجوان انہی تمام چیزوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں.